کہ آپ کو معلوم ہے یہ بیوی کی جو صفت ہے علم کی صفت, اتنا علم دیا, اتنا عورتوں کے بعض روایتوں میں کہ 3000 آپ کے اسٹوڈنٹس تھے, 3000 لڑکیاں عورتیں ایک ساتھ 3000 نہیں تھے. جب تک آپ مدینے میں تھیں آپ وہاں پہ تقریباً علم بانٹ رہی تھی, کوفے میں تھی مولا کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی, وہاں پہ درس دیتی تھی. بیوی کی زندگی میں یہ اتنا تھا کہ اسلام کو پروپوگیٹ کرنا یہ صرف شہزادی زینب کا حق ہے. کربلا کے بعد بھی بیوی ایک جگہ گھر میں نہیں بیٹھی بلکہ پیغام حسین کو دنیا تک پہنچایا. اگر آج ہم آرام کے ساتھ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے ذکر امام کر رہے, یہ فرش عزا جو بچھا ہوا ہے یہ کس کی بانی کون ہے, کس نے کیا؟ یزید یہ چاہتا تھا کہ بیوی کی زبان بند ہو جائے, یزید یہ چاہتا تھا کہ یہ واقعہ ختم ہو جائے, لوگوں کے ذہنوں سے نکل جائے. لیکن جب تک زینب زندہ تھی شہزادی نے اس واقعے کو اس طرح زندہ رکھا. ہمیشہ کے لیے آگے تفصیل سنو کہ اتنا پروپوگیشن ہمارے پاس آنا چاہیے ہماری زندگیوں میں. میں یہ نہیں بولتا کہ مارکیٹ میں جا کے بولو, میں یہ نہیں بول رہا کہ مالز میں جاؤ, یہ نہیں بول رہا کہ اسکولز اور کالجز میں یونیز میں جا کے پروپوگیٹ کرو. نہیں, اپنے گھر میں اپنی اولاد کو ایسا بنا دو. کبھی تو بیٹھ کے بچوں سے بات کرو, 10 منٹ مانگنا جس کے بچے ہیں, 15 منٹ اپنے بچوں کو ماؤں کو بول رہا اسپیئر کرو ٹائم, اور سیرت زینب پر عمل کرو. آپ بولیں گے سیرت زینب پہ عمل کیسے کرے؟ شب عاشور مذاہب نہیں ہے. مولا حسین ایک خیمے میں جا رہے, غور سے سنو. شب عاشور جب مولا حسین شہزادی زینب کے خیمے میں گئے تو دیکھا اونو محمد سامنے بیٹھے ہوئے, اور اونو محمد بیٹھے ہوئے اور ان کو بی بی جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام اور مولا علی کے جنگ کے واقعات سنا رہی, اور سنا کے ان بچوں کو موٹیویٹ کری. میں اپنی زبان میں بول رہا, موٹیویٹ کری, انکریج کری, اور بتا رہی کہ بیٹا کل قربانی کا دن ہے, دین کو بچانے کا دن ہے. تمہارے نانا نے ایسے جنگ کی, تمہارے دادا نے ایسے جنگ کی. میں پوچھتا کیا ضرورت ہے؟ کیا اونو محمد معمولی بچے ہیں؟ جن بچوں نے آنکھ کھولی حسن اور حسین کی کو, جن بچوں کو زینب نے ریس کیا, اس کے بعد بھی شہزادی اپنے بچوں کو بتا رہی. دوستو یہ اونو محمد کو بیوی نے نہیں بتایا, بلکہ بیوی نے اپنی کنیزوں کو میسج دیا کہ میں غافل نہیں ہوں اپنی اولاد سے, تو تم کیسے غافل ہو؟ یہ اتنا امپورٹنٹ میسج کہ بیوی کے یہ سیرت پہ یہ عمل کرو. پروپوگیشن آئی نو یا ملیشیا میں آپ نہیں کر سکتے. میں نہیں بول رہا مارکیٹ میں جاؤ, میری ایک ہی ریکویسٹ ہے, جن کی اولاد جن کے گھروں میں ہے شکر ادا کرو کہ تمہاری اولاد اللہ نے تم کو یہ نعمت دی ہے. اب یہ شکر ادا کر کے ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کربلا دین کے واقعات پہ ذکر کرو. کم از کم بچوں کو معلوم ہونا کہ بی بی زینب کی پرسنالٹی کیا ہے. اگر معلوم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے. شکر ادا کرو کہ تم کو بہترین امام بارگاہ. یہ آزاداری اتنی آسانی سے یہاں تک نہیں پہنچی. میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں, ابھی ہوں 4-5 دن, ایک جملے کا ذمہ دار. آزاداری اتنی آسانی سے نہیں پہنچی جیسے آج آپ ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچائے آزاداری کریں. یہ آزاداری کے لیے عورتیں بیوہ ہوئی, بچے یتیم ہوئے, مال دیا گیا, ہاتھ اور پیر کاٹے گئے. یہ ان کی قربانی ہے جس کی وجہ سے آج آزاداری ہمارے پاس آ گئی. ان کا سیکریفائز, اس سیکریفائز یہ بی بی زینب کی سیرت ہے کہ بی بی نے وہ سیکریفائز کیا. علم ایسا کہ جب بات کرتی تھی تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ فصاحت و بلاغت کے گوہر برستے تھے. ایسے معلوم ہو رہا کہ جیسے امام علی کی زبان ہے, امام علی بول رہے ہیں جیسا مولا بولتے تھے. اسی لیے بی بی کا خطبہ ہے, بی بی کا سرمن. اتنا یوتھ میرے سامنے ملیشیا میں بیٹھا ہوا ہے, بی بی کا سرمن ہے, آپ کو نیٹ پہ مل جائے گا, سب کے پاس اسمارٹ فون ہے. میری ریکویسٹ ہے 3 خطبے ضرور پڑھنا اپنی زندگی میں. ایک غدیر کا خطبہ اللہ کے رسول کا, کہ جو آپ نے غدیر میں مولا کی ولایت کا اعلان کرنے سے پہلے جو خطبہ دیا وہ, اور شہزادی کونین کا دربار کا خطبہ, مادر بی بی زینب کا فدق والا خطبہ, اور بی بی زینب کا یزید کے دربار والا خطبہ. کس انداز سے شہزادی زینب نے دربار میں خطبہ. یہ 3 خطبے پڑھو, تمہاری زندگی بدل جائے گی, تمہارا ذہن کھل جائے گا, تمہارا ویژن کھل جائے گا, تم کو احساس ہوگا کہ کیا بی بی نے کس انداز سے دشمن ماحول میں پروپوگیٹ کیا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے دوستو. خالی بیٹھ کے آنا, 1 گھنٹہ خوش ہو کے جانا نہیں. سیرت زینب پہ بھی چلنے کی کوشش کرو, کچھ مت کرو. میری ایک ہی خواہش ہے کہ تم بیٹھے ہوئے جشن میں اور دعا یہ کرو کہ پروردگار جیسے شہزادی زینب جیسا چاہتی تھی ویسے میں بن جاؤں. یہ ہماری ذمہ داری ہے, ون آف دی ریسپانسبلٹی کہ پروپوگیشن علم ایسا کیا. 4000 اسٹوڈنٹس, مذاق نہیں ہے. بیوی درس دیا کرتی تھی مختلف اوقات کے اوپر, مختلف وقت کے اوپر, مختلف ڈیز کے اوپر. بیوی لڑکیوں کو بلا کے, عورتوں کو بلا کے درس دیا کرتی تھی. یہ عورتوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری بتائی گئی. یہ بیوی کی زندگی کا امپورٹنٹ ترین پہلو. چوتھا, بیوی کی شجاعت. شجاعت کیا تھی؟ وہ زینب جو عاشورے کے دن بار بار غش کھا رہی تھی. مولا حسین کی شہادت کے بعد بیوی کو کبھی غش نہیں آیا. علی کی شیر دل بیٹی, عباس کی شیر دل بہن, علی اور عباس بنی ہوئی تھی. بیوی نے کربلا کو لیڈ کیا. یزید جو چاہ رہا تھا اس کو اپنے مقصد میں شکست دو. یزید یہ چاہ رہا تھا کہ حسین کو شہید کرو اور سیدانیوں کے اوپر اتنا ظلم کرو کہ ان کی زبان بند ہو جائے. آپ کو معلوم جس راستے سے کربلا سے شام گیا تھا قافلہ, کوئی نارمل راستہ نہیں تھا, بلکہ کافی گھوم کے لے کر گئے. کیوں لے کر گئے گھوم کے؟ کہ جب وہ دشمن دیکھتے تھے کہ اس بستی پہ محبان آل محمد رہتے ہیں, وہ راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے سے گئے. تو اتنی تھکی ہوئی شہزادی زینب, اتنی تھکی ہوئی, آپ جان سکتے پورا گھر لٹا کے آ رہی. لیکن بیوی کے خطبے کوفے میں, بیوی کے خطبے راستوں میں, جہاں موقع ملتا تھا شہزادی خطبہ ارشاد فرماتی تھی, تقریر کرتی تھی,
اور تقریر کر کے وہاں کے لوگوں کو بتاتی تھی کہ دیکھو مقصد کیا ہے. جب دربار میں پہنچی, اب سنو, جب بی بی دربار میں آئی, میں دربار کے حالات چھوڑا, واقعات چھوڑا, کتنے لوگ تھے دربار میں. شہزادی آج بھی دربار آپ کے سامنے وہاں پہ کتنا بڑا دربار ہے, 2000 3000 4000 آدمی آتا. آج جب ہم جا کے دیکھتے ہیں کتنا بڑا دربار, 700 کرسی نشین تو بتایا گیا. اور یزید کا دربار میں کیا تھا, آپ یہ سمجھ رہے کہ یزید کے دربار میں صرف یزید اور اس کے ساتھی تھے؟ نہیں, یزید نے پورے مملکت اسلامیہ اس وقت کی جو تھی اور ڈفرینٹ جو کنٹریز تھے, چھوٹی چھوٹی ملک جو تھے وہاں, جس میں روم سب سے بڑا ملک, ہر جگہ لیٹرز بھیجوائے تھے. اور لیٹرز بھیجوا کے وہاں کے لوگوں کو ایک ڈیلیگیشنز بلایا تھا اور یہ کہا تھا کہ مجھے فتح ہوئی, وکٹری ہوئی ایک جنگ میں اور میں اس کا جشن کرنا چاہتا ہوں. تو ہزاروں آدمی تھے, مختلف شہروں کے لوگ, ڈفرینٹ کنٹریز کے ایمبیسیڈرز, انوائز, سارے پوری جو گورنمنٹ لیول کے لوگ تھے سب, ہر ملک کا ایک ایمبیسیڈر تھا جیسا آج ہوتا, ہر ملک کا ایک ایمبیسیڈر بیٹھا ہوا, انوائز بیٹھے ہوئے, پیسے والے لوگ بیٹھے ہوئے, شاہی لوگ بیٹھے ہوئے, ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ بیٹھے ہوئے. سب کو کسی کو نہیں معلوم مولا حسین شہید ہو گئے. اور کہا کہ ہم, غور سے سنو, اور ہم ان کے خاندان والوں کو اسیر کر کے لائے. جب یہ قافلہ دربار میں انٹر ہوا, ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے, چھوٹا سا بیویوں کا قافلہ, میں بہت چھوڑ چھوڑ کے پڑھ رہا, گئے اور ایک گوشے میں جا کے ٹھہرے. آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں میری شہزادی کھڑی ہوئی. آپ کو معلوم ہے وہ جگہ پہ لوگ بیٹھ کے آج قرآن پڑھتے, نگاہیں نیچے رکھتے, آج بھی وہ جگہ آج بھی موجود ہے شہزادی کی جہاں یہ سیدانیاں کھڑے ہوئے تھے. اب پورا دربار بھرا ہو. یزید دربار میں انٹر ہوا, ظالم یزید. کیسے انٹر ہوا؟ ہاتھ میں گلاس آف وائن, شراب کا جام لے کر. یہ ظالم انٹر ہوتا ہے, اپنے آپ کو رسول کا وارث بولتا ہے, سکسیسر بولتا ہے. یہ اسلام پیش کر رہا تھا. پورے دربار میں ڈفرینٹ مذہب کے لوگ بیٹھے ہوئے, ان کو کچھ نہیں معلوم. یہ انٹر ہوتا ہے اور کرسی پہ بیٹھتا ہے آ کے, اور وہاں بیٹھ کے وہاں گیملنگ کرا تھا, کھیل رہا تھا. اب پورا دربار بھرا ہو. میری طرف دیکھو, ظالم شمر آگے بڑھا, آگے بڑھ کے کہا, یزید ہم نے حسین اور حسین کے ساتھیوں کو گھیر کے قتل کر دی, تجھے کامیابی ہوئی. دربار میں بڑی بڑی آوازیں بلند ہونے لگی. یزید جام پہ جام پی رہا. اس کے بعد اس نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ تو کہا یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں, ہم اسیر کر کے لائے. اس کے بعد شمر ظالم کہتا ہے کہ گھیر کے مارا, چاند کو بچا کے بھاگ رہے تھے. بس شہزادی نے پکار کے کہا, یزید تیرے لوگ بھاگ رہے تھے, میرے بھائی نے وہ جنگ کی ہے کہ الامان اور الحفیظ کی آوازیں تیرے پاس سے آ رہی تھی. اسی لیے دوستو آج مولا حسین کا صبر مشہور نہیں ہے, شجاعت مشہور ہے. مولا علی کا صبر مشہور ہے. لفظ صبر مربوط ہو گیا ذات امیر المومنین سے. حسین کا صبر نہیں ہے, حسین کی شجاعت ہے. اتنی مصیبتوں کے بعد وہ جنگ کر کے بتایا. اس لیے کہ شہزادی زینب نے جب مولا حسین جنگ لڑنے جا رہے تھے اس وقت روک کے کہا تھا کہ بھیا یہ جو فوج ہے یہ تم کو بزدل نہیں سمجھنا, اپنی ماں کے دودھ کا اثر بتانا. حسین کی وہ جنگ تھی کہ کوفے کے دیواروں سے لشکر یزید ٹکرا رہا تھا. مولا حسین نے وہ جنگ کی. جب بیوی نے بولا تو اب سنو, اب اس کے بعد یزید کی باری آئی ظالم کی. ظالم یزید کھڑا ہوتا ہے, جام لے کے پھر بیٹھ جاتا ہے, پورے دربار کو دیکھتا ہے اور دیکھ کے کہتا ہے کہ آج ہم کو کامیابی ہوئی, وکٹری ہوئی, ہم جنگ جیتے. اس کے بعد وہ اپنے, پلیز غور سے سنیں, اس کے بعد کہتا ہے کہ میرا خاندان, میرا باپ, میرا دادا, اس کا تاریخ کا جملہ ہے کہ آج کس طرح بدر اور احد کے میرے خاندان والوں کی روح خوش ہوئی ہوگی کہ میں نے کس طرح بنی ہاشم سے ان کا بدلہ لیا. جب وہ اپنی تعریف کر رہا تھا, بنی ہاشم سے جو بدلہ لیا, مولا نے جو مارا, جن کو بھی مارا وہ دشمن خدا تھے اس لیے علی نے مارا. جب یہ کہا کہ میرا خاندان, میری فیملی, میرا باپ, میرا دادا, بس دوستو پورے دربار میں پن ڈراپ سائلنس ہے. سکتا ہے ایسے وقت دربار میں ایک آواز بلند ہوئی کہ یزید چپ ہو جا, یزید تو خاموش بیٹھ جا. دربار میں ہلچل مچ گئی کہ یزید کے دربار میں یزید کو کوئی بولے, لٹرلی انگلش میں اگر بولیں گے تو شٹ اپ, چپ ہو جا. ہنگامہ مچ گیا. جتنے سیکیورٹی گارڈز تھے تلواروں کو لے کے پورے دربار میں دوڑنے لگے کہ یزید کو کون روک رہا, کنڈم ہے, ظالم ہے, جس کو چاہے مار دے. پورے دربار میں سکتا ہے. ایک آواز بلند ہوئی کہ یزید چپ ہو جا, خاموش بیٹھ. بس جب پوری سیکیورٹی ہر طرف پھیل گئی, کسی کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ آواز آئی کہاں سے. پبلک کی طرف بھاگے لوگ, کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ قیدیوں میں سے آواز آئیں گی. پھر یزید اپنے تعریف کرنے لگا, اب پھر شہزادی نے روکا کہ یزید چپ ہو جا. اب پتا چلا کہ یہ آواز کہیں اور سے نہیں آئی, یہ آواز یہاں سے آئی. عزیزو, شہزادی نے اس انداز سے اس کو خاموش بٹھایا, ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسا میرا مولا بول رہا. سکتہ چھا گیا. اس کے بعد کہا یزید, اب جملے سننا, یزید تو اپنے باپ کی تعریف کر رہا, تو اپنے دادا کی تعریف کر رہا, تو اپنے خاندان کی تعریف کر رہا, تو جملہ سنو, تو میرے نانا کے آزاد کردہ غلام کا بیٹا ہے. تو کیا بات کر رہا اپنی, تو میرے نانا کے آزاد کردہ غلام کا بیٹا ہے. میرا بھیا حسین ابن علی, علی و فاطمہ کا بیٹا ہے, رسول کا بیٹا ہے. قرآن ہمارے گھر پہ آیا, آیتیں ہمارے گھر پہ آئیں, جبرائیل ہمارے گھر پہ آئے, اور تیرا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ.
دربار میں سکتہ چھا گیا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حسین ابن علی شہید ہو. بس میں آخری سٹیج پہ ہوں. فوراً کہنے لگی, دربار میں آوازیں بلند ہونے لگی, کون حسین, کون حسین, کون حسین. اس وقت میری شہزادی نے کہا کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کا نواسا حسین, میں اس کی بہن زینب بنت علی. بیوی نے اپنا تعارف کرا. ہلچل مچ گئی. یزید خاموش ہو گیا. عزیزو, بیوی کا جملہ کہ چپ ہو جا اب مجال نہیں دی کہ زبان کھلے. یہ طاقت پروردگار کی مظہر کی بیٹی ہے. مجال نہیں دی کہ زبان کھلے. بیوی بولتی رہی. اپنا تعارف کرا. اس وقت جب بیوی نے تعارف کرا دیا, دربار میں سب کو پتہ چل گیا کہ یہ رسول کا نواسا تھا جو شہید ہوا. روم کا جو سفیر تھا اس کے لوگ کھڑے ہو گئے, دوسرے ملکوں کے لوگ کھڑے ہو گئے. کہنے لگے یزید تو نے ہم کو جھوٹ بولا کہ ہم نے, وہ جملہ میں نہیں بولتا, وہ جو تاریخ کا جملہ ہے, ہم نے گھیر کے قتل کر دیا. یہ تو رسول کا نواسا ہے. ایک ہی نواسا تھا, اس کو بھی قتل کر دیا. ہر طرف سے آوازیں بلند ہونے لگی. اس وقت چوتھے امام نے یزید کو دیکھ کر, ظالم کو دیکھ کر کہا, یزید میں بھی کچھ بولنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ نہیں بول سکتے. اب بیوی کے بولنے کا نتیجہ یہ تھا, سب کی زبانیں کھل گئی, دربار سے آوازیں بلند ہونے لگی. ایسی آوازیں بلند ہونے لگی کہ یزید یہ تو قیدی ہے, اجازت دے دے کہ یہ بھی بولے. امام کا جملہ کیا تھا غور سے سنو. سامنے ممبر ہے. امام نے یہ نہیں کہا کہ میں ممبر پہ جا کے بولوں گا, کہا ان لکڑیوں پہ جا کے بولنا چاہتا ہوں. کہ یزید بتا دیا کہ تیرے پاس جو ممبر ہے وہ ممبر نہیں, ایک لکڑیاں ہیں. جب ہر طرف سے فورس ہوا تو میرا مولا ممبر پہ آیا, توق اور زنجیر میں آ کے پورے دربار کو ایسا دیکھتا ہے کہ تم نے میری پھوپھی کی آواز سنی, تم نے میری پھوپھی کی بات سنی, تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں مینا کا بیٹا ہوں, میں زمزم کا بیٹا ہوں, میں مکے کا بیٹا ہوں, میں رسول کا نواسا ہوں, میں علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں, میں حسین کا لال. جب مولا نے اپنا تعارف کرانا شروع کیا کہ میں ہوں کون, میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں, میں علی ابن الحسین ہوں. اب یزید کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. یزید نے کہا مؤذن کو کہ اذان دے دیں. دربار میں نماز سے پہلے اذان ہوگی. وہ یہ سمجھا کہ اذان ہوگی تو امام اب کچھ نہیں بولیں گے. مؤذن نے کہا اللہ اکبر. امام رک کے کہا بے شک کبریائی اللہ کی ہے. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے کہا بے شک وحدانیت اللہ کی ہے. جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, اب میری طرف دیکھو, جیسے ہی کہا امام نے اپنے ہاتھ کو ایسے کیا اور کہا اذان روک دے. سوائے امام کے کوئی اذان کو رکوا بھی نہیں سکتا تھا. امام نے روک کے کہا یزید یہ کس کا نام ہے, تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ دربار میں بتا دیا, پیسز میں بدلا یزید کو. یہ شہزادی زینب کی جرت تھی جو پہلے خطبہ ارشاد فرما کے یزید کو ختم کیا, ٹکڑوں میں بدل دیا. جو وہ سمجھ رہا تھا کہ میں جیت گیا, بیوی نے اس کو پیسز میں بدل دیا. جب امام نے کہا یہ بتائی کس کا جد ہے, تیرے جد کا, تو کہتا تو جھوٹا ہے. یزید کو اس کے منہ پہ کوئی بولنا جھوٹا ہے. اس کے بعد کہا یہ تیرے جد ہے, یہ میرے جد ہے. دربار میں ہنگامہ مچ گیا. 50 سال ہوئے تھے صرف, رسول کی آنکھ بند ہو گئی. کہا یہ میرے جد ہے, میرے جد کا نام اذان میں لیتا ہوں کہ بچوں کو قید کرتا ہے. بس جو جشن بنانے کا پروگرام اس کا تھا, ختم کرنا چاہتا تھا, سب ختم ہو گیا. اس نے کہا ان کو قید میں بھیج دو. زندان, اس کے بعد زندان میں گئے. زندان میں رہ کر بیوی نے اپنے کردار سے, اپنے علم سے وہاں اتنا پروپوگیشن کیا, وہاں اتنا بتایا کہ جو زندان بان آتا تھا, کیئر ٹیکر, سیکیورٹی والے, ان کے کردار کو, ان کے اخلاق کو, ان کی عبادتوں کو دیکھ کر وہ مروب ہو کے حسین کو ماننے لگتے تھے. یہ کردار. اس کے بعد یزید مجبور ہو گیا دوستو, یزید مجبور ہو گیا تھا ان کو رہا کرنے. وہ اپنی مرضی سے یا خوشی سے رہا نہیں کیا, وہ مجبور ہو گیا تھا. شام میں ایک انقلاب آیا, انقلاب کے لانے والی کا نام زینب ہے. ایسا انقلاب آیا کہ یزید کو رہا کرنا پڑا. رہا کرنے کے وقت, اب غور سے سنو, ختم کر رہا ہوں میں. رہائی کا مطلب ریلیز کیا. بیوی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ جب چوتھے امام نے آ کے کہا تو چلے جاتے, سیدھا مدینہ چلی جاتی. نہیں, بیوی نے شام میں مجلس حسین یزید کے محل میں کر کے حسین کی کامیابی کا اعلان کیا. ہمیشہ کے لیے جس شہر میں, جس ملک میں اسیر ہو کے زینب آئی, اس ملک سے فتح کر کے زینب باہر نکلی. دوستو آج اتنے عرصے کے بعد بھی اگر آپ شام جاؤ, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے, اگر آج آپ شام جاؤ اور جا کر پوچھو کہ یزید کون تھا, تو کوئی شامی نہیں بتاتا. علماء بتاتے ہوں گے, مولوی بتاتا ہوگا, لیکن کوئی شامی